اپنے مال کو صرف اپنے ہی اوپر لگاتے رہنا، قرآن اس کو لا تلقو بیدیکم الی التہلکہ کہتا ہے، ہلاکت۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے نا، اگر وہ اس کو اللہ کے حوالے نہ کرے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیوں اس کو بندے کے حوالے کرے؟ دیکھیں یہ کانسیپٹ ابھی نہیں سمجھ آنا آپ کو، کچھ پارے آگے چلیں گے، آپ کا انٹلیکٹ ذرا سا ریز ہوگا نا تو سمجھ آئے گا۔ پھر بھی میں نے بات چھیڑی ہے تو میں بتا دوں، پہلے بندہ اپنا سب کچھ اللہ کو پیش کرتا ہے۔ اور کیا ہے بندوں کے پاس؟ دیکھیے آپ، کل آج صبح ہم جاتے نا تو وہ میڈ کہہ رہی ہے رات کو میرا پرس کسی نے چھین لیا، تو میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے بھی کان میں اس کے آوازیں آ رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی اس غریب بیچاری کا پرس کسی نے چھینا۔ تو وہ سنا رہی تھی کہ میں اور میرے میاں رات لیٹ ہی تھی، کہیں جا رہے تھے تو میرا پرس کوئی پاس سے گزرا تو چھین لیا۔ تو میں نے چپکے سے کہا کہ مامی جان ان کا پرس بھی کوئی چھینتا ہے؟ اچھا میرے ذہن میں نا اندر سے کیوریوسٹی آئی کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح نا کہ آپ کے پرس میں تھا کیا؟ نہیں، وہ چھیننے والے کو کچھ ملا بھی؟ تو خود ہی کسی نے اس سے پوچھ لیا، کہتی باجی 900 روپیہ تھا میرا، اور میرے میاں کہنا اسی کارڈ چلا گیا۔ اب ذرا سوچئے کتنا غریب چور ہوگا جو ایک غریب کا پرس لے کے بھاگ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہی غریب ہوتے ہیں۔ انسان اپنی دولت کا استعمال صرف یہ سمجھ کر کرے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، قرآن اس کو ہلاکت کہہ رہا ہے۔ بلکہ دولت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دین کی ضرورتوں پہ خرچ کیا جائے۔ مال کو صرف اپنی ذاتی حوصلوں کی تکمیل میں خرچ کرنا کسی انسان کو اور اس معاشرے کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم مسلمان اللہ کی اس پکڑ میں ہیں، کچھ عرصے کے بعد سیلاب، کچھ عرصے کے بعد زلزلے، جنگیں، مستقل مہنگائی، نفرتیں، یہ عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں لوگ اپنے مال میں سے عزت کے ساتھ اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور اس کے بعد اپنے ارد گرد والوں کو بھی وہی $100 والی مثال یاد کریں، 500 1000 والی، ان کی بھی پوری کر دیں، رشتہ دار قریب، اور اس کے باقی کھلے ہاتھ سے اللہ کے دین کے اوپر لگا دیں۔ اللہ تیرے دین کو ضرورت ہے، یہ پکڑ، میرا گھر بنتا رہے گا، پہلے تیرا تو بنے۔ اللہ میں عمرہ کر لوں گی، پہلے تیرے دین کو تو فائدہ ہو۔ اور جب بندہ اس درجے پہ اللہ کے رستے میں اپنا مال لے کے آ جاتا ہے نا، تو پھر وہی بات ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ۔ ہم بچا لینے کو کامیابی کہتے ہیں، اللہ بچا لینے کو ہلاکت کہتے ہیں۔ پھر وہ مال کسی ڈاکٹر پہ جائے گا، کسی مقدمے کی صورت میں لائر پہ جائے گا، گاڑی کسی سے ٹکرائے گی تو مکینک کو جائے گا۔ اللہ کے رستے سے بچا کے ہم اپنا بچا نہیں سکتے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ سیدھے نہیں دیں گے تو الٹے ہاتھوں سے دینا پڑے گا، پھر ہم کہتے شکر ہے نہیں تھا دیا نا، کام آ گیا۔ یہ نہیں پتا یہ مشکل آئی کیوں؟ اللہ سے نہیں بچائیے۔ آپ اور آپ کا مال، آپ کی ہر چیز جب اللہ کی بن جاتی ہے، واللہ اللہ آپ کو اپنا سب کچھ دیتا ہے۔